الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، سچے انبیاء جھوٹے مدعیان نبوت یعنی جو جھوٹا دعویٰ کرتے میں نبی ہوں، اس کا فرق چل رہا ہے۔ فرق نمبر 12 بیان ہو چکا تھا، آج ہے فرق نمبر 13۔ فرق نمبر 13 کیا ہے کہ سچے انبیاء علیہ السلام کے اجسام یعنی ان کا جسم مبارک قبروں میں محفوظ ہیں۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ان تمام انبیاء علیہ السلام و تسلیم کے جسم کو اللہ نے ان کی قبروں میں محفوظ رکھا ہے۔ یعنی قبر میں مٹی میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ انبیاء کے جسم کو نقصان پہنچا سکے، اس لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم جہاں کہیں بھی زمین میں مدفون ہیں، دفن کیا گیا ہے ان کو اللہ کے قانون کے تحت، اس لیے وہ وہاں محفوظ ہی نہیں ہے، بلکہ آگے بحث آئے گی کہ وہ اذان و اقامت کے ساتھ اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ عبادت بھی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشاہدہ کیا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم بیت اللہ کا حج بھی کرتے ہیں۔ آپ کی نگاہ نہ دیکھے لیکن نبی کی نگاہ نے دیکھا۔ آج یہی بحث ہے۔ سچے انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے بدنوں کو یعنی جسموں کو کھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ابن ماجہ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے جسموں کو کھائے۔ مٹی تمام کی تمام کسی بھی انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے اسی کتاب میں بحث آئے گی کہ انبیاء تو بہت اونچی شان کے لوگ ہیں جی، بعض لوگ کہ جن کے قبر میں مٹی ان کو نہیں کھاتی، جیسے انشاءاللہ ایسے 6 لوگ ہیں، ہماری بحث آئے گی انشاءاللہ، جو مستقل اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے، اس کو بھی مٹی قبر میں نہیں کھاتی۔ حافظ قرآن جس نے حفظ کیا اللہ کی رضا کے لیے، پورے جسم کو مٹی کھا لے گی لیکن اس کے سینے کو مٹی نہیں کھاتی، وہ قیامت تک اسی طرح محفوظ رہتے ہیں۔ باقی یہ اللہ کی ترتیب ہے، بے شمار اولیاء کرام ہیں کہ ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم تو بڑی اونچی شان کے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ اسی کتاب میں بحث آئے گی تفصیلی کہ ہمارا جسم جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے۔ کس سے؟ دنیا کی مٹی سے۔ اسی لیے جب ہم کسی کو دفن کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا گیا، وفیہا نعیدکم، دوبارہ مٹی ڈالتے تو کہتے ہیں ہم اسی لیے تم کو اسی میں لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم، اور تیسری مٹھی جب مٹی ڈالتے، 3 دفعہ ڈالتے ہیں نا بھائی، تو پہلے دفعہ کہتے ہیں منہا خلقناکم، دوبارہ مٹی ڈالتے تو کہتے وفیہا نعیدکم، تیسری مٹی ڈالتے تو کہتے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ لیکن انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جسم مبارک، کہو جسم مبارک دنیا کی مٹی سے نہیں بنا۔ حدیث آ رہی ہے انشاءاللہ، آج نہ کل ہماری تفصیل میں آ جائے گی کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اجسام کو اللہ نے جنت کی مٹی سے بنایا ہے۔ کس سے بنایا؟ اسی لیے ہم
جب بول و براز پیشاب و پائخانہ کرتے ہیں تو بدبو ہوتی ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بول و براز کو دنیا میں کسی انسان کی آنکھ نے نہیں دیکھا اور اس میں بدبو نہیں خوشبو ہوتی ہے. یہ معلوم ہے آپ لوگ، چونکہ آپ لوگ تو پڑھتے نہیں نا، ایسا لگایا ہوا ہے کہ یہ سب کام مفتی صاحب کا ہے، وہ پڑھے. اما عائشہ کہتی ہیں، بخاری شریف میں روایت میں بھی بحث آئے گی ہماری اس کتاب میں، کہ حضور اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے آتے تو اما جب جاتی تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں رہتی تھی، مٹی انہیں چھپا لیتی، یا یوں کہہ لو کہ مٹی انہیں کھا جاتی، چھپا لیتی، اور وہاں پر بدبو کے بجائے کیا ہوتی؟ خوشبو. کیوں؟ انبیاء علیہ السلام کا جسم جنتی مٹی سے بنا ہے اور جنت کی مٹی میں خوشبو ہے. تو جب جنت کی مٹی سے انبیاء علیہ السلام کا جسم بنا تو دنیا کی مٹی کو اختیار ہی نہیں ہے کہ نبی کے جسم کو کھا جائے. سمجھ رہے ہو بات؟ یہ سب دلیل بتا رہا ہوں سچے نبی کی. اور جھوٹا ہوگا تو مٹی اسے صفا چٹ نہیں کر جائے گی، جہنم کی آگ اس کو پکڑ دے گی، جہنم کی. یہ عقیدہ رکھو. اب سنو، حضرات انبیاء علیہ السلام کے اجسام یعنی جسم، اجساد یعنی جسد مبارکہ کو ہر طرح کی تخریب مطلب اس کو عدلنا بدلنا، اس میں بدبو پیدا ہونا، پھلنا، پھوٹنا، بکھرنا، اس کا تخریب کا ترجمہ. زمین کو اجازت نہیں ہے، زمین تو خوش نصیب ہے. اسی لیے قاضی ایاز، کیا نام ہے؟ قاضی ایاز نے ایک کتاب لکھی الشفا. کیا نام ہے؟ الشفا فی حقوق المصطفیٰ. جتنے اردو والے ہو نا، اس کا ترجمہ بھی چھپ گیا ہے. اگر حضور کی محبت چاہتے ہو کہ یہاں آئے، ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، آپ لوگوں کو سب کو زبان میں ہے، لیکن یہاں کتنی ہے وہ مرنے کے بعد پتہ لگے گا. ہمارے پاس بھی کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے بھائی. دعا کرو میرے بھی دل میں حضور کی سچی محبت ہو. تو قاضی ایاز نے لکھا کہ اللہ کی ذات عرش پر ٹکی ہوئی نہیں ہے، وہاں اللہ کی تجلی ہے، لیکن زمین کا وہ حصہ جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لگا ہوا ہے وہ اللہ کے عرش سے زیادہ افضل ہے. اللہ کے عرش سے بھی زیادہ افضل ہے. یہ ایک بڑی بات ہے، تم کو شاید دل تمہارا قبول نہیں کرے گا، تو اس لیے کتاب بتا دیا قاضی ایاز کی الشفا فی حقوق المصطفیٰ صلی اللہ. یہ کتاب کا ترجمہ اردو میں ہو گیا ہے، 2 جلدوں میں ہے. ضرور اردو والے اس کتاب کو خریدو اور تھوڑا تھوڑا 1 پیج 2 پیج روزانہ وظیفہ کے طور پر پڑھو. ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کے دیدہ باطن میں، آپ کے قلب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہونی چاہیے پیدا جب ہو جائے گی تو قلب نور سے منور ہو جائے گا اور حضور کی زیارت بھی ہو سکتی ہے. سنو، ہم لوگ اصل میں محنت کرتے ہیں نا یہ دنیا کے فانی چیزوں پر. دیوار مزین کر دیا، فانوس لگا دیا، ٹائلز لگا دیا. بھائی آپ کو پتا ہے یہ جرمنی سے ٹائلز منگوائی، ارے قبر میں کچھ ٹائل لگوا لے نور کی، رسول کی محبت کی. فانوس تو کیا یہ دنیا میں رہے گا، قبر میں یہ فانوس وانوس نہیں جائے گا آپ کا. قبر میں جائے گا صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج جمعہ کا دن گزرا. چلو، تو تخریب زمین میں، تخریب سے زمین میں حفاظت رہتی ہے. تخریب سے زمین میں نبی کا وہ زمین مبارک ہے، وہ زمین جہاں نبی آرام کرتے ہیں، کیونکہ زمین میں صلاحیت ہی نہیں کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو کھائے. اور یہ زمین کو اللہ کا حکم ہے،
یہ زمین کو کس کا حکم ہے؟ لہذا جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت عمر کے زمانے میں حضرت دانیال نبی ہیں، ان کا جسد مبارک ملا تو حضرت نے فرمایا کہ جہاں تھا وہیں بے ہی اس کو محفوظ کر دو، وہیں چھوڑ دو۔ لہذا انبیاء کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی الی یوم القیامہ۔ دوسری بات کیوں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جسم زندہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس میں حیات ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ شہداء کو کل میں نے سنایا تھا کہ عبداللہ بن تامر کو تیر لگ گیا تو خون بہہ گیا، شہداء احد کی قبر کھد گئی کنواں کو راستہ میں نہر کھودتے ہوئے تو بیعینی، تو جب شہداء کو حیات ہے تو شہداء کی حیات سے بلند تر حیات کس کو ہے؟ انبیاء۔ تو جب انبیاء زندہ ہیں اپنی قبر میں تو زندہ آدمی کو کوئی مٹی کھاتی ہے؟ کھاتی ہے؟ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن کریم میں ہے، 350 سال تک سوتے رہے، وہ زندہ سلامت رہے۔ تو انبیاء علیہ السلام قیامت تک اپنی قبروں میں زندہ، ان کو مٹی نہیں کھائے گی۔ اسی لیے پچھلے ہفتے میں نے کہا دیا تھا کہ حضور پر جو درود روضے پر کھڑے ہو کے پڑھتے ہو تو حضور بنفس نفیس اس کو سنتے ہیں، اور جو درود پڑھتا ہے اس کے درود کا جواب سلام کرتا ہے، اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو زندہ کو کبھی بھی مٹی نہیں کھاتی، لہذا عقیدہ سالڈ رکھو، اور اس کے خلاف جو جھوٹا ہوگا، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی یا دنیا میں جتنے جھوٹے آئے، اس کو قبر میں رکھتے ہی قبر اس کو عذاب میں جکڑ لیتی ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو تو کھول کے جا کے دیکھ لیں۔ جی اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے۔ بس بابا